صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ثم الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ وہ پروگرام جو ہم نے رمضان المبارک سے شروع کیا قریب مجیب کا، آج الحمدللہ اس کی تمام دعاؤں کو مکمل کر کے ہم آج تکمیل کے مرحلے پر ہیں اور پھر سے ایک بار اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید. تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے کچھ آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. مسلسل کئی مہینوں سے ہر ہفتے سیٹرڈے کے دن ہم مل رہے ہیں. کیا خیال ہے جناب؟ کیسا رہا آپ کا یہ سفر؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے؟
زونی آپ کچھ کہنا چاہیں گی یا قدسیہ یا زونی، کوئی بھی جو آپ میں سے شیئر کرنا چاہے، آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. جی بس یہ کہ اتنے مہینوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اب اداس ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی جڑے رہنا ہے اور کورسز میں بھی ساتھ، اور انشاءاللہ اس کی بھی دہرائی کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. قدسیہ آپ کیا کہتی ہیں؟ اور ساتھی جو ہینڈ ریس کرتے جائیں. میں آج بہت کچھ ہے آج ہمارے پاس دہرائی کے لیے اور ڈسکشن کے لیے. شاہدہ پروین کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، بس کافی دنوں سے آپ لوگوں کے ساتھ جیسے ہر وقت دعاؤں کا سلسلہ اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں اور بہت اچھا لگ رہا تھا. اور دعا کریں کہ بس یہ ہمارے اینڈ تک ہمارے ساتھ ساری چیزیں رہیں، جتنی آپ نے ہمیں دعائیں یاد کروائی ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نمازوں میں، جیسے کنٹینیو ہم لوگ رکھ تو رہے ہیں انشاءاللہ. اور یاد اللہ کیے کچھ؟ جی کافی چیزیں یاد کی ہوئی ہیں ساری، اور ماشاءاللہ. اسپیشلی سجدوں میں بہت زیادہ کرتی ہوں، تہجد کے ٹائم بھی کر لیتے ہیں. تو بہت جیسے اپنے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بہت اچھے لوگوں کی محفل میں ہم تھوڑی دیر جو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ ہمارا ایکسیپٹ کرے اور آپ کو اس کا اجر عظیم دے. آمین آمین. خیر کثیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کاموں میں جوڑے رکھے. اچھا جناب، آمین. چلیں آج بھی ہمارے پاس تھوڑا سا ہم آپ کو پروگرام بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے. انشاءاللہ ہم نے دیکھیں اس میں ہم نے بہت سے ڈفرینٹ کام کیے تھے. ہم نے دعائیں یاد کی تھیں، ہم نے دعاؤں کے ترجمے یاد کیے تھے، ہم نے دعاؤں پر غور و فکر کیا تھا، اور اس دعاؤں کے ساتھ ساتھ استاذہ نے ایک نہ ایک کوئی قرآن کی آیت جو جس کو وہ لے کر اس پر پھر غور و فکر انہوں نے بہت ہمیں کروایا، اور ہم نے بہت سیکھا، اور پھر ہمیں بہت سے کوئز پول کیے. تو آج ہم انشاءاللہ کچھ ترجمے بھی دہرائیں گے، دیکھیں گے کتنے آپ کو یاد ہیں، کچھ دعائیں دیکھیں گے آپ کو کتنی یاد ہیں. پھر ہم آپ کے ساتھ آج 5 کوئز پولز کریں گے کہ ہم نے 440 کویسچنز آپ کو کروائے ہیں. ماشاءاللہ میں پیچھے ہم دیکھ رہے تھے تو 400 سے زیادہ کوئز پولز کے سوالات ہم نے کیے، اور اس میں سے 50 آج ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے ریکیپ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اور ساتھیوں کو بھی لنکس بھیج سکتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے نہیں اس کو جوائن کیا تو وہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کیا 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 اس میں انشاءاللہ. اور آگے بھی انشاءاللہ وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم بتاتے جائیں گے، اور اگلے کورسز کا بھی بتائیں گے. تو جناب سب سے پہلے چلیں ہم شروع کرتے ہیں، آپ لوگوں سے کچھ سننا شروع کرتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت 186 ہماری تھیم آیت تھی جو ہر ہفتے پلے بھی ہوتی، اور جس کا ترجمہ بھی ہم نے یاد کیا، اور جس کی جو ہر سیشن سے پہلے ہم پڑھتے بھی تھے. تو اس کا کوئی ترجمہ آپ میں سے سنائے گا؟ کون سنائے السلام گا؟ علیکم قدسیہ. قدسیہ سنانا چاہتی ہیں؟ جی ہماری بڑی ریگولر ساتھیوں میں سے ہیں جو ترجمے سناتے رہے. جی سنائیے قدسیہ. استاذہ یہ میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم بھی یہ میں نے سنائی تھی جب آپ نے الحمدللہ. اور آج بھی اللہ نے آپ ہی کو سب سے پہلے نصیب کیا بولنا. اور کہیے. یہ مجھے ابھی تک یاد ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. چلیں لفظی ترجمہ سنائیے پھر اس کا. بسم اللہ الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب سألک سوال کرے آپ سے عبادی میرے بندے انی تو انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوتا دعا کا، الداعی جب وہ دعا کرے مجھ سے، اذا الداعی جب وہ دعوتا داعی دعا کا، اذا دعانی جب وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی پس وہ حکم مانے میرا، وَلِیُؤْمِنُوا بی صحیح سنا رہی ہیں. وَلْيُؤْمِنُوا اور وَلِیُؤْمِنُوا بی اور وہ ضرور ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں. شاباش ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. بہت اچھا سنایا. بس ایک ورڈ دیکھیے، اذا دعا، یہ جو ہے نا دعوت الداعی، الداعی کا مطلب تھا دعا کرنے والے کی. ٹھیک ہے. اور فَلْيَسْتَجِیبُوا وَلْيُؤْمِنُوا دونوں میں ضرور آئے گا. ٹھیک ہے، لام آ رہا ہے نا تو تاکید کے لیے. باقی بہت اچھا سنایا ماشاءاللہ. اس کو دہراتے رہنا ورنہ کہیں بھول نہ جائیں انشاءاللہ. اور کسی اور کو سکھا دیں
آپ کی بھی دہرائی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابتدائی لیسنز میں ہم نے پڑھا تھا کہ دعا مانگنے کے کیا مقاصد ہیں. تو کوئی بتائے گا آپ میں سے دعا مانگنے کے کیا مقاصد ہونے چاہیے؟ کون بتائے گا؟ بہت سے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے نا, بہت سے ساتھی جڑے ہوئے تھے, آج سب کے ہینڈ میں تو چاہتی ہوں ریز ہو, سب بھرپور حصہ لیں ڈسکشن میں. کون بتائے گا کہ دعا مانگنے کے کیا مقاصد ہونے چاہیے؟ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جناب, چیٹ میں آ رہا ہے. زونی آپ مائک کھول کے ہی بتا دیں. یہ کہ دعا مانگنے کا مقصد یہ کہ ایک تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے, اللہ کے ہم قریب ہوتے ہیں. گڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب چاہنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, یہ ہماری دعا کا مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. چلیے جی لفظی ترجمہ سنتے ہیں, آپ سے سنتے ہیں. بہت آسان, یہ درود ہم پڑھتے ہیں نا, کون سنائے گا اس کا لفظی ترجمہ؟ ممتاز آپ سنائیں گی؟ جی باجی. اللہم اے اللہ, صلی علی محمد, صلی علی محمد, سلامتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, اور آل محمد پر. صلی کا مطلب باجی سلامتی ہوگا نہیں, صلی کا مطلب ہے رحمت, کیونکہ رحمت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں. تو اب اپنے پاس سب نوٹ کر لیں, کیونکہ دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ ہر نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. تو صلی کا مطلب ہوتا ہے رحمت فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آپ سب نے لازمی کسی کو یہ درود سکھانا ہے تاکہ سب کو درود ابراہیمی میں اس کا معنی آ جائے. گا آپ کا ہوم ورک ہے, ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. بہت آسان سا ترجمہ, بہت آسان دعا. کون بتائے گا اس کا ترجمہ؟ کوئی ساتھی ہے جو بتا سکے؟ ناہید آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے. جی. وقل ربی زدنی علما, اور کہہ دیجئے اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. شاباش, اے رب زیادہ کر دے مجھے علم میں. بالکل ٹھیک, ماشاء اللہ. اچھا جناب, چلیں یہ بتائیے کہ کوئی آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے, کوئی بات کہنا چاہے, کیا اس سارے سفر میں سیکھا, کیا کوئی بھی اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر. خالدہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میم السلام علیکم. وعلیکم سوری آئی واز السلام. لیٹ. کوئی بات نہیں, کہیے. اس پروگرام سے یعنی قریب مجیب سے تقریباً 40 پروگرام ہوئے, تو 40 میں سے میرا خیال ہے میں نے 2 پروگرام مس کیے کسی وجہ سے کہ میں نہیں پہنچ پائی ٹائم پہ گھر, اور وہ میں نے مس کیے. اور میں یہ سوچتی رہی کہ میں ان کو دوبارہ کروں گی, لیکن میں نہیں کر پائی. اور یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے. اور یہ پروگرام ہی چونکہ دعاؤں کا ہے, اور دعا کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اور اس کے قریب ہونے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. الحمدللہ, بالکل بہت اچھی بات ہے, زبردست کہ ماشاءاللہ 44 لیسنز میں سے 44 ویکس میں سے آپ نے صرف 2 ویک مس کیے. اور دیکھیں جو مس کرتے ہیں نا, پتہ یہ ہوتا ہے زندگی میں, وہ ہم سوچتے ہیں بعد میں کر لیں گے, وہ ہو ہی نہیں پاتا. تو جو ساتھ ساتھ کام ہو جائے وہ ہو جائے, لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دونوں لیسنز بھی آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی کچھ کہنا ہے؟ 1 منٹ ہے میرے پاس. جی حیدر پروین, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میم, جی ممتاز کہیے. میں کہنا چاہتی ہوں باجی, یہ دعاؤں کے سیشن کا مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ ہی ہوا ہے, حالانکہ پہلے بھی میں نے کورس کیا ہوا ہے الحمدللہ کراچی برانچ سے, لیکن یہ کہ مجھے اب کچھ نیا یہ ہوا کہ اب جب بھی میں دعا مانگتی ہوں نا, کوئی بھی یہ جو ہم لوگوں نے سیکھی ہے ابھی ان سارے سیشن میں, تو اس کا جب میننگ میرے ذہن میں آتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے, اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں میری یہ بات, اور میرا کیفیت اور طرح کی بات بالکل مختلف ہو جاتی, ڈفرینٹ. پہلے تو بس میں ویسے ہی جس طرح بندہ قرآن پڑھتا ہے ایسے ہی جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے اس طرح, لیکن اب میں باقاعدہ وہ سنا تھا میں نے, تو استاذہ کہہ رہی تھی کہ مانگنا چاہیے. تو اب میں الحمدللہ اب جب بھی کوئی بھی دعا پڑھتی ہوں تو میں وہ مانگنے کے دل میں میرے وہ ہوتا ہے کہ دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے مانگنا ہے. تو الحمدللہ بہت زیادہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے, اور شکر معنی الحمدللہ. جاننا کتنا ضروری ہے نا.
بالکل جی چلیں انشاءاللہ پھر موقع دیں گے آگے آپ کو بات کرنے کا، ضرور سب بھرپور حصہ لیجیے گا. اب جناب ہم آپ کے ساتھ بڑا فیوریٹ سیگمنٹ آپ کا ہوتا تھا کوئز پول، وہ آج کرتے ہیں. وہ آپ کے سے سوالات پوچھتے ہیں اور ندا موسیٰ ہمارے ساتھ ہے. ابتدا میں ہم آپ کے ساتھ کوئز پولز کرتی رہی ہیں، تو ندا کو ہینڈ اٹ اوور کرتے ہیں. اوور ٹو یو ندا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، جیسے کہ آپ سب لوگ بھی شیئر کر رہے تھے کہ اپنے اپنے ریفلیکشنز دے رہے تھے کہ آپ کو اس پروگرام کا کیا فائدہ ہوا، تو جو ایک فائدہ جو مجھے بھی ہوا وہ یہ کہ ایک تو دعا مانگنے میں روح پیدا ہو گئی. ہم لوگ اکثر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بس جو رٹی رٹائی دعائیں کچھ ہم نے بچپن سے سیکھی ہوتی ہیں وہی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ ہر موقع کی دعا ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے اور ملٹیپل دعائیں سکھائی ہیں. تو الحمدللہ کس دعا کو کس موقع پہ پڑھنا ہے ایک تو یہ پتہ چلا، اور دعا مانگنے میں روح پیدا ہوئی. اور ایک مجھے بات جو استاذہ پہ بہت ہی پیار آیا وہ یہ کہ ایک دعا کو سامنے رکھتے ہوئے استاذہ کتنا پیارا سا درس بنا لیتی ہیں اور کتنے سارے پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کر دیتی ہیں. تو الحمدللہ مجھے بھی بہت فائدہ ہوا. چلیں جی اپنے کوئز کی طرف چلتے ہیں. آپ سب لوگ تیار ہو جائیے. اور کوئز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اسکرین پر جو ہے وہ بلینکس آئیں گے اور آپ نے الرٹ ہو کر ان بلینکس کو میں پڑھوں گی، آپ نے الرٹ ہو کے سننا ہے. نیچے آپ کے آپشنز ہوں گے اور جو صحیح لگے گا اس میں آپ نے صحیح پر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا کوئز جو ہے وہ قریب مجیب کے حوالے سے ہے، جو کہ ہمارا بالکل پہلا چیپٹر تھا. اس میں جو پہلا بلینک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قرب ڈیش کے لیے ہے، سب بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا مومنوں کے لیے. جو صحیح ہے اس پہ آپ کلک کر دیجئے. نمبر 2، قریب مجیب میں مجیب کا مطلب ہے ڈیش، جواب دینے والا، اجازت دینے والا، طاقت رکھنے والا. نمبر 3، دعائے ڈیش میں بندہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے، دعائے عبادت یا دعائے مسئلہ. 2 قسم کی دعائیں یہاں بتائی گئی ہیں. وہ کون سی دعا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے؟ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے قرب سے کیا یہ مراد ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ خود زمین پر ہر جگہ موجود ہے یا انسان کے دل میں موجود ہے؟ اب اس کے 2 آپشنز دیے گئے ہیں. جی ہاں، وہ خود ذاتی طور پر ہر جگہ پایا جاتا ہے. دوسرا آپشن ہے جی نہیں، بلکہ یہ محسوس کرنے کی بات ہے کہ وہ سنتا، دیکھتا، جانتا ہے. تو اللہ کا قرب ان دونوں آپشنز میں سے کون سا جو ہے وہ کریکٹ ہے؟ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. نمبر 5، دعا کا لفظی معنی ہے کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا یا پکارنا، کسی کو اشارے کے ذریعے مائل کرنا، کسی کو سوچ کے ذریعے مائل کرنا یا پکارنا. نمبر 6، دعا کا شرعی معنی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، اللہ کی بارگاہ میں چیخ چلا کر سوال کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گنگنا کر سوال کرنا. اصل معنی کیا ہے شریعت میں؟ نمبر 7، الدعاء هو العبادہ. ترجمہ کیجئے، دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا پسندیدہ ہے. نمبر 8، یہ دعا آپ نے غور سے پڑھنی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بتانا ہے آپ نے کہ یہ کس نبی کی دعا ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. زکریا علیہ السلام کی، الیاس علیہ السلام کی یا آدم علیہ السلام کی. نمبر 9، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ کلمہ ڈیش ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا
اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. وہ کلمہ کون سا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا اللہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. کون سا کلمہ تھا جس کو پڑھنے سے ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ جی نمبر 10، یہ آخری کویسچن ہے اس پول کا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 ہے، اور اس کا آپ نے صحیح ترجمہ نیچے دیے گئے آپشنز میں سے سلیکٹ کرنا ہے. کیا ہیں اس کے معنی؟ پکارو اپنے رب کو ڈیش سے، اور ڈیش کیسے پکارنا ہے؟ بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. عاجزی سے اور روتے ہوئے، غم سے یا اور ڈرتے ہوئے، عاجزی سے یا چپکے چپکے. تو یہ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ پول، جو فرسٹ پول تھا ہمارا، وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اور آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو اٹیمپٹ بھی کر لیا ہے، اور ہم اس کے فوراً ریزلٹس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ ہمارے پاس ریزلٹس آ گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس اس کا بلینک تھا وہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا عام قرب ڈیش کے لیے ہے. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عام قرب سب بندوں کے لیے ہے. اور اس میں ماشاءاللہ 77% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو خاص قرب ہے وہ تو مومنوں کے لیے ہے الحمدللہ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اس کا جو نیکسٹ بلینک تھا وہ ہے قریب مجیب میں مجیب کا مطلب ہے جواب دینے والا. الحمدللہ 96% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے. ٹھیک ہے جی بارک اللہ. کویسچن نمبر 3 تھا، دعائے ڈیش میں بندہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے. یہاں پر مجھے لگتا ہے لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. یہ دعائے مسئلہ اس کا صحیح جواب ہے کہ دعائے مسئلہ میں بندہ اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے. جی آگے ہے اللہ تعالیٰ کے قرب سے کیا مراد ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ خود زمین پر ہر جگہ موجود ہے یا انسان کے دل میں موجود ہے. جی اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ جی نہیں، بلکہ یہ محسوس کرنے کی بات ہے کہ وہ سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 87% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. دعا کا لفظی معنی ہے ڈیش، کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا یا پکارنا. یہ اس کا صحیح جواب ہے، اور الحمدللہ 79% لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے. نمبر 6 ہے کہ دعا کا شرعی معنی ہوتا ہے. کیا ہے دعا کا شرعی معنی؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا. الحمدللہ یہ 100% لوگوں نے اس کا بالکل صحیح جواب دیا ہے. الحمدللہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں. نمبر 7 ہے الدعاء هو العبادہ کا ترجمہ کرنا ہے دعا عبادت ہے. 75% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے. دعا عبادت کا مغز بھی کہا ہے کچھ لوگوں نے، لیکن یہ اس کا صحیح جواب نہیں ہے. نمبر 8 آپ نے اس دعا کو سلیکٹ کرنا تھا کہ کون سے نبی کی یہ دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اور 91% لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ڈیش یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی. وہ کلمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. الحمدللہ یہ 92% لوگوں نے کہا ہے صحیح ہے. اور لاسٹ ہمارا جو کویسچن تھا وہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اس آیت کا ترجمہ کرنا تھا جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت 55 ہے.
ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اس کا ترجمہ ہے پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپ کے بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو الحمدللہ 94% لوگوں نے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے کہ عاجزی سے اور چپ کے دعا کو مانگنا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بہت بابرکت بنائے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اسی طرح دعائیں مانگتے رہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیر. جی آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کو لے کے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یا کی اچھا جناب، چلیں جی. الحمدللہ پول 1 میں آپ لوگوں نے بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. اب آتے ہیں ذرا آپ سے کچھ ریفلیکشن لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ دعائیں ایپ ہم نے آپ کو بتائی تھی، آپ میں سے کس کس نے یہ دعائیں ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور کسی نے کوئی اس سے فائدہ اٹھایا؟ کیا خاص آپ نے اس کا فیچر دیکھا؟ کوئی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے؟ بریرہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. میں نے تو جب سے یہ ایپ آئی تھی پچھلے سال سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، تو میں جب بھی میرا دل کرتا ہے صبح یا شام کو جب بھی فارغ ہوتی ہوں تو میں اس میں سے دعائیں پڑھ لیتی ہوں. تو الحمدللہ. جب یہ کورس مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور اس کی دعاؤں کو ڈیپتھ میں سمجھنے کا، اور اسپیشلی آپ کا بہت زیادہ جزاک اللہ. آپ کے پلیٹ فارم سے مجھے سیکھنا بہت اچھا لگا. الحمدللہ، یہ ہماری ایک ساری ٹیم کی ایفرٹ ہے، اللہ قبول فرمائے. ڈاکٹر شمائلہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اللہ کا الحمدللہ. جی آپ نے پوچھا کہ کس کس نے اس سے فائدہ اٹھایا. میں نے تو بہت ہی الحمدللہ فائدہ اٹھایا آپ کا. کس سینس میں حج پہ الحمدللہ اس سال گئی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بلایا. آپ یقین جانے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاس نا کچھ نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کو، لیکن جب میں آپ کی کلاس جوائن کرتی تھی اور پھر اس میں سنتی تھی اور وہی دعائیں میں جا کے طواف میں مانگتی تھی جب میں طواف کرتی تھی، تو مجھے بہت ہی اچھا لگا وہاں پہ کہ اللہ شکر ہے کہ کہیں تو میں جڑی ہوئی ہوں دعائیں مانگنے میں. اور پھر وہ جب میں گھومتی تھی، جب میں چکر لگاتی تھی تو بڑی دعائیں بھی نکلتی تھی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے کیسے مجھے جوڑا. اور یہ سب سلسلہ میرا، ہاں جی الحمدللہ، اچانک یہ سب کچھ میرا پروگرام ہوا حج کا جانے کا. اور پھر جب وہاں پہ میں یہی کلاس کا ویٹ کرتی تھی کہ کلاس کب ہوگی، کب آئے گا ٹائم، اور پھر وہ کھانے کا ٹائم بھی ہمارا ہوتا تھا، اس کو سکپ کرتی تھی اور پھر میں یہ کلاس لے کے جو دعائیں آتی تھیں گروپ میں پھر میں شیئر دوسروں کے ساتھ بھی الحمدللہ کرتی تھی. بہت اس کا افیکٹ اور بہت ہی اچھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے اور یہ بہت ہی اچھا رہا. لیکن میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ اگر اس کو آگے ہم نے کسی فردر مطلب جوائن کرانا ہو کلاس کو یا ہم نے پڑھانا ہو تو کس طریقے سے پھر ہم اس کو لے کے چلیں گے؟ انشاءاللہ گائیڈ کریں گی. شفق آپ کو ان میں سارے کورسز کا بھی بتائیں گی اور یہ بھی بتائیں گی کہ سارا ریسورس مٹیریل آپ کو کہاں سے مل جائے گا. الہدیٰ کراچی کی فیس بک پہ یہ سب ریسورس مٹیریل اویلیبل ہے اور ہم انشاءاللہ ایک ٹیلی گرام چینل ہے اس میں بھی سارا کچھ ڈال دیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ہمارے ساتھ کورسز میں جوائن ان رہیں، ہم اس میں انفارمیشن آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں جی تھوڑا سا آپ سے ذرا سنتے ہیں دعاؤں کا اور دیکھتے ہیں کیا کیا دعائیں آپ نے یاد کی. دہرائی ہو جائے گی نا آپ کی. دیکھیے مثلاً یہ رنج و غم کے زالے کی یہ دعا ہے، بہت ہی آسان سا ترجمہ ہے. کون سنانا چاہے گا اس کا ترجمہ؟ اپنا مائک کھولیں جو سنانا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. زینب اکبر آپ سنائیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم. اللہ کے سوا کوئی بھی ذات پاک نہیں سوائے اللہ کے. نہیں، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں کوئی اور ساتھی سنا سکتا ہے. جی السلام علیکم. کمرنسا آپ سنائیے. جی السلام علیکم. لا حول نہیں ہے کوئی پناہ، ولا قوت اور نہیں ہے قوت الا باللہ سوائے اللہ کے. یعنی اللہ کے سوا کوئی اور پناہ نہیں اور صرف سب قوت اللہ کے لیے. پناہ نہیں، پناہ کا لفظ نہیں آئے گا. دکھاتے ہیں. آدھا ترجمہ ٹھیک ہے.
نہیں گناہ سے بچنے کی ہمت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ دہرائی بھی ہو جائے اور آپ کو اندازہ ہو کہ ان کو بار بار آپ کو پڑھنا ہے۔ آج جو ساتھی گروپ میں ان سے ہم اور ہوم ورکس بھی شیئر کریں گے، اور یہ سب الہدا کراچی کی فیس بک سے آپ دوبارہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی دفعہ ہم بولتے ہیں نا، تو کوئی طاقت نہیں گناہ سے بچنے کی اور نہ نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھاتے ہیں جی، نیکسٹ دکھائیے۔ یہ بھی بہت ہی ہماری فیوریٹ دعا، کون ترجمہ کرے گا؟ سلام آپ لوگوں نے کر لیا، اب ڈائریکٹ آپ نے شروع کرنا ہے، ترجمہ کون کرے گا اس کا؟ میں کروں؟ راحیلہ کرنا چاہتی ہیں، کریے، کہیے۔ حسبی اللہ، مجھے کافی ہے اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ شاباش احسنتی، بالکل ٹھیک ترجمہ کیا ماشاءاللہ۔ ترجمہ ساتھ ہی دکھا دیا کریں جب وہ کمپلیٹ کریں۔ تو جناب یہ اس کا بالکل آپ نے درست ترجمہ کیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ایک اور دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اس دعا کا ترجمہ کون سنائے گا؟ ہمیں لفظی ترجمہ کرنا ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ بہت آسان سی جی دعا۔ میں کروں نام میں شہناز؟ پھر شبانہ۔ شبانہ آپ کریں، ہم سب کو موقع دیں گے، ابھی بہت دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ جی شبانہ۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنین کو، یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو۔ شاباش، شروع کا ورڈ دیکھیں، ربنا اغفر لی کو دوبارہ کریں ذرا غور سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، گڈ، اغفر لی شاباش بخش دے مجھے۔ شاباش، گڈ۔ پہلے آپ نے کہا تھا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، لیکن آپ نے جی اپنی کریکشن خود کر دی۔ بارک اللہ فی علمک، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب ہم نے ایک سوال استاذہ نے ہمیں پٹ کیا تھا، اور بڑا اچھا ہمیں اس کو ایکسپلینیشن بھی دیا تھا کہ دعا میں کس کس چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اس کی انہوں نے بہت ایکسپلینیشن کی تھی۔ دیکھتے ہیں آپ کو کتنا یاد ہے، کون بتائے گا؟ ڈاکٹر نسیم آپ بتائیں گی؟ جی ہاں، اپنے نیک عمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ جو نیک عمل، جو کام آپ نے ٹھیک نیک ہے، کیے، ان کے اوکے، وسیلہ ان کو ایک پوائنٹ ڈاکٹر نسیم نے بتا دیا۔ میں بتاؤں نیکسٹ شہناز؟ شہناز، ایک پوائنٹ آپ بتائیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ گڈ، ٹھیک ہے۔ تیسرا ایک اور بھی پوائنٹ ہے، وہ کون بتائے گا؟ عروج آپ بتائیں گی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں اعظم کا بھی ہم لوگ واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ نہیں، وہ تو کسی بھی اس کا دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ تو ہو گیا نا، نیک عمل ہو گیا، وہ نیک عمل میں ہی ہو گیا کہ آپ نے دعا مانگی۔ میں ایک بتاؤں اور بھی ہے، میں بتاؤں میں بتاؤں نام بتائیں، تسنیم، نئے نام تسنیم ڈالتے ہیں۔ بتائیں، تسنیم، فرحت تسنیم۔ چلے تسنیم بتا دیں، فرض آپ سے پھر پوچھ لیں گے۔ درود شریف کا، درود شریف پڑھ کے دعائیں نہیں مانگنا۔ نہیں، اب آپ بتائیے۔ میں بتاؤں؟ میں بتاؤں فرحت آپ بتائیں۔ حضرت محمد ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو نہ وسیلہ بنا کے اور نہ وہ دعائیں تو مانگ ہو گیا نا، وہ تو ہو گیا۔ آخری ایک اور پوچھا تھا میں نے، وہ کیا ہے؟ تین تھے۔ دیکھیں میں میں نہ بتاؤں کہیں اللہ ہمارا کی نام لیا نعمتوں کریں۔ کا، اللہ کی ناز نعمتوں کا وسیلہ بنا کے، نہیں اپنے نہیں، نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر یہ ہو دعا گیا، کرنا۔ یہ ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو۔ ہاں، یہ کس نے کا نام بتایا اپنا؟ زینب اکبر۔ زینب، جی زندہ بیٹی سے نیک مجھے لوگوں نہیں کی ڈھونڈنے دعا کی۔ کے ساتھ وسیلہ پکڑنا۔ گڈ گڈ زینب، شاباش، سب کو شاباش جنہوں نے بتایا۔ اچھا پلیز اپنے مائکس بند کریں، آپ کے گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں تو باقی مائکس بند کر دیں۔ لیٹ می اب شیئر اگین ود یو۔ ماشاءاللہ 2-3 ساتھیوں نے بتایا، کچھ ساتھیوں نے ٹرائی کیا۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اسماء الحسنہ، جیسے ایک ساتھی نے کہا الحی القیوم کو وسیلہ بنائے، تو وہ تو اسماء الحسنہ میں ہی چلا گیا نا۔ ایک ساتھی نے کہا لا الہ الا انت سبحانہ کو بنائے، تو وہ تو نیک اعمال میں ہی چلا گئی بات، کہ آپ نے دعا کوئی یعنی تسبیح پڑھی اور ہو گیا۔ لیکن تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زندہ نیک لوگوں کی دعا کے ساتھ وسیلہ پکڑنا۔ یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ دوبارہ ریکیپ کرنا ہو تو لیکچر جا کے آپ سن سکتے ہیں، تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے بھی اس طرح اور بہت سا ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب ہم آپ سیکنڈ کوئز پول کی طرف آتے ہیں۔ پول ٹائم پھر شروع ہو رہا ہے،
اور اس دفعہ جو ہمارا پول لیں گی وہ کال لیں گی ساتھی ہماری، ذرا خود اپنا نام بتائیں گی، آپ کے ساتھ شامل رہی ہیں اور کافی دفعہ الحمدللہ کو اس پول کرائیں. جی اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام فائزہ امجد ہے اور الحمدللہ واقعی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر اور پھر استاذہ محترمہ کا کہ انہوں نے اتنے بہترین انداز سے دعاؤں کی طرف جو ہے اس کو ہمیں سکھایا. تو دعا تو واقعی ہم پہلے بھی مانگتے تھے نا، لیکن اس کورس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعا کے اندر روح آ گئی. اور یہ جو اس کا نام ہے نا قریب مجیب، یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ قریب ہے. یقیناً آپ سب بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے اپنی پسند اور اپنی مرضی کے کام لے لے اور ہماری دعاؤں میں وہ عاجزی پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے کوئز پول کوئز 2 کی جانب. کوئز 2 کا ہمارا پہلا سوال ہے، غزوہ بدر کے موقع پر یہ اس چیز کا الحمدللہ ہم سب کو آئیڈیا ہے کہ ہم اس کو کیسے اٹیمپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے سوال ہوگا اور پھر اس کے لیے 2 یا 3 آپشن ہوں گے، اس میں سے آپ نے ایک آپشن کو کلک کرنا ہے. الحمدللہ اب تو آپ بہت اس کے عادی ہو گئے اور آپ کو پریکٹس ہو گئی ہے. چلیں جی سوال نمبر 1 ہے، غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش ہوئے. دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو ڈیش اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا. اس کے لیے ہمارے پاس 3 آپشن ہیں. نمبر 1 دشمن کی طرف رخ کیا اور اس کی سیکنڈ بلینک میں نیچے رکھ کر. اسی طرح نمبر 2 قبلہ رخ ہوئے اور اٹھا اٹھا کر. نمبر 3 قبلہ رخ نہ ہوئے اور مٹھیاں بند. یعنی یہ دو جو آنسرز ہیں یہ دونوں بلینکس کے ہیں. اس میں سے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. سوال نمبر 2 ہے، دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور ڈیش پڑھا جائے. آپشن میں ہے نمبر 1 درود، نمبر 2 کلمہ شہادت. سوال نمبر 3، دعا میں فوت شدہ نیک آدمی کو وسیلہ بنانے کی 2 آپشنز ہیں ہمارے پاس، اجازت ہے یا ممانت ہے. اس میں سے آپ نے درست کا انتخاب کرنا ہے. کوسچن نمبر 4 ہے، محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کامل تعریف بیان کرنا ڈیش ہے. جی 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس، ہم، نعت یا التحیات. سوال نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیجنے کا مطلب ہے ڈیش. اس میں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا اور تعریف کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. کوسچن نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. اس میں ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا. سیکنڈ آپشن ہے اللہم لک الحمد کلہ و الیک یرجع الامر کلہ. آپشن نمبر 3 ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت سپیڈ میں چل رہے ہیں آپ لوگ. سوال نمبر 7 ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح ناک تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی تو سب سے پہلے ڈیش سکھایا گیا. 3 آپشن ہے ہمارے پاس، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ اکبر. اس میں درست کا انتخاب کرنا ہے آپ نے. الحمدللہ ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے ساتھی ایکٹیولی اس کو کر رہے ہیں. سوال نمبر 8، کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور میں نے اور آپ نے میری مدد کی تو یہ کام ہوا؟ یعنی یہ جملے اکثر ہم بول دیتے ہیں نا، تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے میری مدد کی تو یہ کام ہوا؟ اس میں آپ نے
درست کا انتخاب کرنا ہے، جی ہاں یا جی نہیں۔ سوال نمبر 9 ہے توحید ڈیش یہ ماننا ہے کہ اللہ ہی خالق، مالک، مدبر، رازق، زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ یہاں آپ نے توحید کی ٹائپ لکھنی ہے، 3 آپشن ہے ہمارے پاس، ربوبیت، قصد یا الوہیت۔ سوال نمبر 10 جو کہ ہمارا لاسٹ کوسچن ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو کسی بھی چیز کے ڈیش اللہ کو معلوم تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، نمبر 1 وجود میں آنے کے بعد اور نمبر 2 وجود میں آنے سے پہلے۔ مجھے امید ہے ہمارے بہت سے ساتھی اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 60% لوگوں نے الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کر لیا اس کوئز کو۔ ہم صرف کچھ سیکنڈز اور ویٹ کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی اس کو کر لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے ریزلٹ کی طرف بڑھیں گے۔ چلیں الحمدللہ 70% لوگ اس کو کر چکے ہیں۔ ہم اس کے ریزلٹس کو شو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 تھا ہمارے پاس، غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش ہوئے، یعنی قبلہ رو ہوئے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اس کا درست آنسر 97% لوگوں نے الحمدللہ اس کا بالکل درست جواب دیا۔ سوال نمبر 2، دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور پھر درود پڑھا جائے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، 97 لوگوں نے اس کو بھی بالکل درست بتایا۔ 3% لوگوں نے کہا کلمہ شہادت، تو وہ بھی اس کو درست کر لیں کہ حمد و ثنا کے بعد کیا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے۔ کوسچن نمبر 3، دعا میں فوت شدہ نیک آدمی کو وسیلہ بنانے کی ممانت ہے۔ 86% لوگوں نے اس کا جواب درست دیا ہے، 14% لوگوں نے اس کا جواب درست نہیں دیا۔ تو یہ ہمارے عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ اگر ابھی بھی ہمیں کوئی کنفیوژن ہے تو ہم دوبارہ سے اس لیکچر کو سنیں کہ دعا میں فوت شدہ چاہے وہ نیک آدمی ہی کیوں نہ ہو، ان کو وسیلہ بنانے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 4، محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کامل تعریف بیان کرنا حمد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا درست آنسر 93% لوگوں نے الحمدللہ اس کا درست آنسر دیا۔ کوسچن نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور تعریف کرتا ہے۔ الحمدللہ 97% لوگوں نے اس کا بالکل درست جواب دیا، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ پھر کوسچن نمبر 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ درست آنسر 92% لوگوں نے الحمدللہ اس کا درست آنسر دیا۔ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو ہم نے بھی اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ۔ کوسچن نمبر 7، جب آدم علیہ السلام کی روح ناک تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی تو سب سے پہلے سکھایا گیا الحمدللہ، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ 100% لوگوں نے اس کا بالکل درست جواب دیا۔ اس کا مطلب چھینک آنے پر سب الحمدللہ ہی کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 8، کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے میری مدد کی تو یہ کام ہوا؟ اس میں تھوڑی گڑبڑ ہے۔ 58% لوگوں نے کہا جی ہاں اور 42% لوگوں نے کہا جی نہیں، تو یہ کہنا درست نہیں، ٹھیک ہے۔ 42% لوگوں نے اس کا جواب درست دیا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے میری مدد کی تو یہ کام ہوا، صرف اللہ کی مدد سے وہ کام ہوا۔ کوسچن نمبر 9، توحید ربوبیت، 78% لوگوں نے اس کا جواب درست دیا ہے کہ توحید ربوبیت یہ ماننا ہے کہ اللہ ہی خالق، مالک، مدبر، رازق، زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ 22% لوگوں نے کہا الوہیت، تو اس کا درست جواب الوہیت نہیں، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 10،
تقدیر اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو کسی بھی چیز کے ڈیش اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے وجود میں آنے کے بعد اس کا ایک آپشن تھا ہمارے پاس وجود میں آنے کے بعد، اور ایک آپشن ہے وجود میں آنے سے پہلے۔ الحمدللہ 96% لوگوں نے اس کا درست جواب دیا ہے کہ وجود میں آنے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے سے اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ الحمدللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں ڈسکشن کی جانب۔ جی نیلوفر جی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے جب ساتھی اتنے ایکٹیولی اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ آپ کا ریفلیکشن لیتے ہیں، یہ بتائیے آپ کو یہ کوئز پول کا سلسلہ کیسا لگا، کیا فائدہ رہا اس میں؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ رابعہ خان۔ الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، جو چیزیں جن پہ کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ الحمدللہ یہ اتنا ایک اچھا تعلق ہمارا جڑ گیا تھا رمضان سے ابھی تک، ہر سیٹرڈے کو ایک امید ہوتی تھی کہ کلاس شروع ہونی ہے، اور مجھے وہ آیت بڑی اس سے اپروپریٹ لگتی ہے اس ہماری کلاس کے ساتھ، کہ خود کو مانوس رکھو اللہ کی یاد کرنے والے بندوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا ایک تعلق اللہ کی محبت کی وجہ سے جڑا ہے، تو پلیز اس کو ٹوٹنے نہ دیجیے گا۔ سیٹرڈے کے لیے چاہے سلائیڈز نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن ایک لیکچر ہو استاذہ کا اور آپ ہوں، تو یہ ہمارے لیے بڑا وہ جیسے کہتے ہیں نا ریوائول ہو جاتا ہے ایک ایمان کا۔ تو جزاک اللہ خیر ربیہ، بہت شکریہ۔ لیکن سیٹرڈے میرے لیے تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کچھ سلسلہ جوڑنے کا آپ کو انشاءاللہ ان فیوچر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم رکھیں، کوئی سارٹیڈ لیکچرز کا رکھ سکتے ہیں اور ساتھیوں کی ٹیم بناتے ہیں، بیکاز 3 دن ہم آلریڈی کلاس لے رہے ہیں، ایک منڈے کے دن آفٹرنون میں، ایک ٹیوزڈے کے دن اور ایک تھرسڈے کے دن، تو all 3 days are booked for me، اور وہ تینوں ڈفرینٹ کورسز ہیں جن کا آج شفق آپ کو بتائیں گی، آپ ان کے تھرو جوائن کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کی سیٹرڈے کی ریکویسٹ ہم نے نوٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ مزید ٹیم ممبرز عطا کرے، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس سلسلے کو کچھ جاری رکھیں۔ چلیں تھوڑا سا سوالات کی طرف آتے ہیں، پھر آپ کے ریفلیکشن لیں گے۔ سوال آپ کے سامنے اسکرین پر بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ بتائیے، اس کو ہم نے اچھی طرح پڑھا تھا، دعاؤں کے ساتھ عقیدہ تقدیر کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ کون بتائے گا؟ اس میں بڑی ڈیٹیل استاذہ نے بات کی تھی، کون بتائے گا کہ یہ کیا ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے دعاؤں اور عقیدہ تقدیر کا؟ مائک کھولیں جو بتانا چاہتے ہیں۔ جی میم۔ خالدہ آپ بتانا چاہتی ہیں؟ بتائیے۔ جی میم فرمائیے۔ میم عقیدہ تقدیر تو یہ ہے کہ ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا، یعنی جو چیز ہمارے لیے لکھی جا چکی ہے کسی کے لیے بھی وہ بدل نہیں سکتی۔ بدل اس طرح سے سکتی ہے کہ ہم اپنے عمل کو درست کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور توفیق دے دے، لیکن یہ ہدایت اور توفیق جو ہے نا، ان کا واحد وسیلہ جو ہے وہ دعا ہے۔ اگر دعائیں ہی وہ ہیں ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہی اس کا مطلب ان دونوں کا آپس میں ریلیشن ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک ایک اللہ پوائنٹ خیر۔ آپ نے یہی بتایا، اور مزید یہ ہے کہ جی شاید آپ کہیے۔ اگر ہم عقیدہ اور تقدیر کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تو جس طرح ہم دعائیں اور ایسے مانگنے شروع کر دیں تو اس میں شرک بھی زیادہ آ جائے گا، کیونکہ ہمیں جب علم ہی نہیں ہوگا تو ہم اس میں اپنے آپ کو گناہ میں جیسے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر بعض اوقات دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی نا، بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ تقدیر میں نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہو، تو آنسر اس کا یہ بھی ہے جو آپ کے دونوں کے پوائنٹس بالکل ٹھیک ہیں، کہ جب تک ہمارا بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے، عقیدہ تقدیر بنیاد ہے نا، اس وقت تک دعائیں بھی صحیح نہیں ہوں گی، ہم ان چیزوں کی دعائیں بھی مانگیں گے جو غلط ہوں گی، جیسے آپ نے کہا شرک میں بھی آ جائیں گے، اور پھر دعاؤں میں بے یقینی بھی پیدا ہو جائے گی، مایوسی ہوگی کہ یہ تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو بہت کنیکٹڈ ہے، اور انشاءاللہ ضرور آپ میں سے جس نے یہ لیکچر نہیں سنا وہ ضرور سنیں، کیونکہ یہ بہت ایمان افروز اس میں لیکچر تھا۔ چلیں نیکسٹ پر آتے ہیں ہم۔ بہت آسان دعا جو ہم بہت مانگتے ہیں، کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ نام لے جی، بہت سے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے نا۔
جس نے ابھی تک نہیں کوئی بتایا، ڈاکٹر نسیم ابراہیم آپ بتائیے. ربنا اے ہمارے رب، آپ نہ عطا کر ہمیں فی دنیا اس دنیا میں حسنا بھلائی، فی الآخرت اور آخرت میں حسنا بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. احسنتی، ماشاء اللہ، بالکل درست ترجمہ کیا، بارک اللہ فیک. ایک اور ترجمہ لیتے ہیں، پھر کسی اور ساتھی سے جس نے بتانا وہ اپنا نام لیں. کون بتانا چاہتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں اور نئے ساتھی بھی لیں تاکہ شہناز شہناز الہی آپ ترجمہ کریں. موقع دیں گے آپ کو آگے بھی، باقی بھی ہاتھ کھڑے کریں. شہناز الہی آپ ترجمہ کریں. شہناز کا مائک نہیں کھلا. ریشما آپ کیجیے. جی میں کرتی ہوں، کھل گیا میرا مائک. اللہم اے ہمارے رب انی بے شک میں اسألو کا سوال کرتا ہوں العافیت عافیت کا، فی دنیا بیچ دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. ریشما کو پھر آگے موقع دیتے ہیں. ریشما اگلی دعا کے لیے تیار رہے گا. اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے، چلیں ایک سوال ہم نے آپ کے لیے مزید پوچھا ہے، آپ نے بتانا ہے ہمیں قریب المجیب پروگرام میں شامل ہونے کے بعد کیا آپ نے کوئی نئی دعائیں بھی یاد کی؟ کون بتائے گا؟ کسی نے کوئی نئی دعا یاد کی؟ جب جو بتانا چاہتے ہیں نام لیں. عطیہ ریحان آپ بتانا چاہتی ہیں؟ سے بہت زیادہ امپروومنٹ آئی، شوق سے ترجمے کے ساتھ دعائیں یاد کی، بہت اچھا لگا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک و عملک. ڈاکٹر نسیم آپ کہنا چاہتی ہیں کچھ؟ جی میں چونکہ کافی عرصہ سے الہدا کے ساتھ منسلک ہوں، الحمدللہ 25-30 سال سے، تو موسٹلی میں نے دعائیں کافی پہلے یاد کی ہوئی تھی، لیکن اس میں اور ذرا ڈیپتھ میں چلی گئی ترجمے کے ساتھ، اور بالکل دل سے دعائیں نکلتی ہیں. جو طرح بڑی دعائیں وہ کئی دفعہ یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہیں، لیکن ان کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی دعائیں وہ تو ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ چونکہ کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی یاد تھی اور اب ریپیٹیشن سے بہت زیادہ دل سے نکلتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد الحمدللہ پڑھتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں مطاہر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم تھینک یو السلام. سو مچ آپ کی پوری ٹیم کا، تھینک یو سو مچ. لوٹس آف ایکسپیرینس، یہ بہت اچھا تھا. ہم نے بہت ساری دعائیں سیکھی. صبح شام کی دعائیں میں نے کبھی نہیں تھی پڑھی، میں نے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کی. میں صبح بھی پڑھتی ہوں، شام کو بھی پڑھتی ہوں. میں نے کافی ساری دعائیں یاد کی. الحمدللہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور دوسرا میری ایک ریکویسٹ تھی، میں چاہتی ہوں میں اپنی ٹیم کی شکل دیکھوں، آپ سب کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں، پلیز، میرا لیکن بہت کیسے دل کرتا ملاقات؟ ہے، میرا بہت لیکن دل کرتا ہے آپ سب کی. ہم کراچی آپ میں سب، ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کس شہر میں ہیں؟ میں گجرانوالہ میں ہوں. تو جب آپ کراچی آئیں تو ہم سے ملاقات کریں. میں ڈی ایچ اے بلڈنگ میں ہوتی ہوں، اکیڈیمک میں نے آفس میں. آج تک کراچی دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے میرا دل کرتا ہے، میں کبھی بھی نہیں کراچی دیکھا. اب آ جائیں کراچی دیکھ لیں. جی باجی، یہ خواہش ہم سب کی بھی ہے، کم پلیز سے کم باجی، آپ کو پلیز. دیکھنا آپ کو ضروری ہے. کرنا پڑے گا. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت کرے اور آپ لوگوں کو علم کے لیے. لیکن ٹیچر نیلو بھٹ کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا ہوا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں جب ان کا وہ بول رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہوا ہے آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ. چلیے جی، تھوڑا سا آپ کے ایک سوال آپ سے اور کرتے ہیں. علم کی بات کر رہے ہیں نا، علم کی خاطر ہم جڑے ہوئے ہیں. ذرا سا ہمیں اس کا ترجمہ تو کر کے بتائیں. آپ جو ہم نیکسٹ سلائیڈ آپ کو دکھا رہے ہیں، بہت آسان ترجمہ، کون کرے گا؟ السلام علیکم، یہ استاد ہے. وعلیکم السلام. جی راحت کیجیے، ترجمہ. اللہم، ہے میرے اللہ، انی بے شک اسالوکا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع، علم نفع بخش علم کا، ورزقاً طیبہ، اور پاک رزق، وعملا متقبلا، اور مقبول عمل، یعنی قبول ہونے والا عمل. بالکل صحیح ہے. اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اسالو کا میں سوال کرتا ہوں. اس کے ترجمے کی سلائیڈ دکھائیں، اس میں بھی ہم نے یہ لکھنا ہے. شفق آپ نوٹ کر لیں کہ انی میں بھی میں آئے گا اور اسالو کا میں بھی میں آئے گا. ترجمہ دکھائیے جی، ترجمے کی سلائیڈ دکھائیں. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، دل سے یہ دعا مانگے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کا، پاکیزہ رزق کا، اور قبول ہونے والے عمل کا. اور ایک اور بہت پیاری دعا میرا خیال ہے میں نے ریشما کو کہا تھا سنانے کو، شاید وہ. جی میں سنا. جی ریشما آپ بتائیں گی، اس کا ترجمہ کریں گے؟ اللہم، جی
اللہم اے اللہ احسن عاقبتنا، تمام کاموں میں اچھا اے اللہ سب کاموں میں میرا انجام اچھا کر، کلیہا اور یہاں تک اس کا علامہ احسن عاقبتنا فی امور کلیہا، اے اللہ سب کاموں میں میرا انجام اچھا کر، واجینا اور بچا مجھ کو من خزی دنیا وعذاب الآخرہ، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے۔ آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی ترجمہ باتیں لکھا ہوا قبول کرے۔ بچا ہمیں، ٹھیک ہے، ہمیں خزی دنیا اور عذاب الآخرہ سے۔ ٹھیک ہے جناب، بالکل صحیح۔ چلے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اب ہم آپ کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کیا سیکھا آپ نے۔ تو جناب زوہا ہمیں کروائیں گی کوئز پول 3۔ اوور ٹو یو زوہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آتے ہیں اپنے تھرڈ کوئز پول کی طرف۔ سوالات آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو سوالات نظر نہیں آ رہے تو اپنے کوئز پولز کے سیکشن میں جہاں پر سارے آپشنز ہیں 3 ڈاٹس پر ٹیپ کریں اور پولز ان پروگریس کو سلیکٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہنا ان دونوں پر رحم کیجیے جیسا کہ ان دونوں نے ڈیش۔ اس دعا کا ترجمہ مکمل کرنا ہے۔ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ پہلا آپشن ہے مجھے شوق و محبت سے پیدا کیا، یا پھر بچپن میں میری پرورش کی، یا پھر میری ضروریات پوری کی۔ ان تینوں میں سے درست جواب کو سلیکٹ کریں۔ سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسبیحات فاطمہ سکھائی تھی تاکہ ان کی ڈیش دور ہو جائے۔ 3 آپشنز ہیں یہاں پہ آپ کے پاس۔ ان کی معاشی پریشانیاں دور ہو جائیں، یا ان کی بیماری دور ہو جائے، یا ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ سوال نمبر 3، سبحان ربی الاعلی، ترجمہ کیجئے۔ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، یا پھر پاک ہے میرا رب جو سب سے قریب ہے، یا پھر پاک ہے میرا رب جو سب عیبوں سے پاک ہے۔ ان تینوں میں سے درست ترجمے کو سلیکٹ کریں۔ سوال نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ بلند آواز سے فرماتے تھے، جس کا معنی ہے، استغفر اللہ کا معنی بتانا ہے، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یا میں اللہ سے راضی ہوں، یا میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ سوال نمبر 5، استخارہ اگر کر لیا تو پھر لازمی وہ کام یا معاملہ انسان کی اپنی خوشی اور مرضی کے مطابق آگے بھی چلے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر سوچنا چاہیے۔ اب کیا سوچنا چاہیے؟ 3 آپشنز ہے، درست سوچ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ میں نے خیر کی دعا کی ہے، اس بظاہر خراب معاملے میں بھی اللہ کی کوئی خیر ہوگی، یا پھر استخارے کا کیا فائدہ ہوا، معاملہ تو آگے اچھا نہیں چلا، یا پھر میری دعاؤں میں اثر نہیں، کسی اور نیک شخص سے مجھے اپنے معاملے کا استخارہ کروانا چاہیے۔ درست سوچ کو سلیکٹ۔ سوال نمبر 6، استخارہ کے لیے لازمی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کیا جائے اور اس میں خواب آنا بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، سونے سے پہلے کرنا اور خواب آنا لازم ہے، یا پھر استخارہ خیر کی دعا ہے، اس کے لیے سونا اور خواب آنا لازم نہیں ہے۔ درست جواب کو سلیکٹ کریں۔ سوال نمبر 7، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو ڈیش۔ 1.25 لاکھ کی مخصوص تعداد متعین کر کے مانگنا چاہیے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپشن نمبر 2، بغیر کوئی گنتی مقرر کیے با تکرار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپشن نمبر 3، بس ایک بار مانگنا ہے، اس سے زیادہ مانگنا درست نہیں۔ سوال نمبر 8، دعا مکمل کیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن ڈیش۔ آگے کس طرح اس کو مکمل کریں گے؟ من الخاسرین یا من الجاہلین۔
सवाल नंबर 9, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से बारिश की दुआ करने के लिए कहा तो उन्होंने इस तरह दुआ की, ए अल्लाह, बेशक मुसीबतें डैश की वजह से नाजिल होती हैं और उन्हें सिर्फ डैश ही हटा सकती है। दो ऑप्शंस हैं, गुनाहों की वजह से नाजिल होती हैं और तौबा हटा सकती है, या फिर कहत साली की वजह से नाजिल होती हैं और बरसात हटा सकती है। आखिरी सवाल, किसी जिंदा शख्स के लिए बख्शिश की दुआ मांगी जा सकती है या फिर नहीं मांगी जा सकती? दुरुस्त जवाब को सिलेक्ट करें और फिर सबमिट का बटन प्रेस करें। देखते हैं कि आप में से कितने लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 70% प्लस लोग कर चुके हैं। तो फिर आते हैं रिजल्ट्स की तरफ। चलिए, आपके पास रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। आपने क्या जवाब दिया था और कौन से जवाब दुरुस्त है मैं बता दूँ। पहला सवाल, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहना इन दोनों पर रहम कीजिए जैसा कि इन दोनों ने 99% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। बारकल्लाहु फीक, बचपन में मेरी परवरिश। सवाल नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तस्बीहात फातिमा सिखाई थी ताकि उनकी डैश दूर हो जाए। तो 96% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि उनकी थकावट दूर हो जाए। 2% ने कहा माशी परेशानी और 1% ने कहा बीमारी। तो ये दोनों जवाब गलत है। थकावट के लिए तस्बीहात फातिमा सिखाई थी और मुझे उम्मीद है कि ये तस्बीहात हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप रसूल चाहते तो हजरत फातिमा को कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तस्बीहात सिखाई तब उनकी थकावट के लिए, तो हमें इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर 3, सुब्हान रब्बियल आला, तर्जुमा कीजिए। 99% ने बारकल्लाहु फीक बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। सवाल नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह बुलंद आवाज से फरमाते, जिसका मानी है बारकल्लाहु फी इल्मिक। 100% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता। सवाल नंबर 5, इस्तिखारा अगर कर लिया तो फिर लाजमी वो काम या मामला इंसान की अपनी खुशी और मर्जी के मुताबिक आगे भी चलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सोचना चाहिए। बारकल्लाहु फीक, 100% की बिल्कुल दुरुस्त सोच है कि मैंने खैर की दुआ की है, इस बजाहिर खराब मामले में भी कोई अल्लाह ताला की खैर ही हो। सवाल नंबर 6, इस्तिखारा के लिए लाजमी है कि रात को सोने से पहले किया जाए और उसमें ख्वाब आना भी जरूरी है। 4% ने कहा है कि जी हाँ, सोना जरूरी है और ख्वाब आना भी जरूरी लाजिम है। तो ये बिल्कुल गलत है और ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है इस्तिखारा के बारे में कि इसमें ख्वाब आता है। 96% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि इस्तिखारा खैर की दुआ है, इसके लिए सोना और ख्वाब आना लाजिम नहीं। सवाल नंबर 7, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस दुआ को दुरुस्त जवाब है बगैर कोई गिनती मुकर्रर किए बाद तकरार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। 93% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। बाकी 4% ने कहा सवालात दफा पढ़ना या फिर सिर्फ एक बार मांगना, तो ये दोनों जवाब दुरुस्त नहीं। सवाल नंबर 8, दुआ मुकम्मल कीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बारकल्लाहु फी इल्मिक, 100% ने बिल्कुल जवाब दिया। सवाल नंबर 9, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से बारिश की दुआ करने के लिए कहा तो उन्होंने इस तरह दुआ की, ए अल्लाह, बेशक मुसीबतें गुनाहों की वजह से नाज़िल होती हैं और उन्हें सिर्फ तौबा ही हटा सकती है। 98% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। बारकल्लाह। सवाल नंबर 10, किसी जिंदा शख्स के लिए बख्शिश की दुआ करना। 93% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि जिंदा शख्स के लिए बख्शिश की दुआ की जा सकती है। जरूरी नहीं है
کہ شخص فوت ہو پھر ہی ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. بخشش کی دعا کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. 7% نے کہا نہیں مانگی جا سکتی, جو کہ غلط ہے. چلتے ہیں باقی پروگرام کی طرف. نیلوفر باجی. جزاک اللہ خیر کثیرہ زہا, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ سب کا, میری ساری ٹیم کو اللہ بہت عافیت سے رکھے, جنہوں نے اتنی محنت کی. کوئز پولز بنانے میں ماشاءاللہ ہماری ٹیم شامل رہی, اور کنڈکٹ کرنے میں بھی, اور بیک اینڈ پہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں, جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا جناب, اب ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ نا شیئر کرتے ہیں کچھ. دیکھیں اب ہم آپ کے ساتھ صرف سلائڈ شیئر کریں گے. ہم یہ سلائڈز آپ کے ساتھ آپ کے گروپ میں بھی بھیج دیں گے. یہ ترجمہ سنائیے کہ سلائڈ ہے, اور اس سے نیکسٹ دکھائیے. نیکسٹ سلائڈ میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. ہم یہ دونوں آپ کے گروپ میں بھیجیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ اور لوگوں سے یہ شیئر کریں. ذرا لوگوں کو بھیجیے, ان کو کہیے ترجمہ تو کیجیے, نہ آئے تو پھر انہیں گائیڈ کیجیے کہ وہ کہاں سے اس کو سیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ دکھائیے جی. رنج و غم کے ازالے کی دعا, اور اپنی بھی دہرائی کیجیے گا, اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ خود بھی اس طرح بنا سکتے ہیں. آپ لدا کراچی کی فیس بک پہ سب کچھ اپلوڈڈ ہے, وہاں سے انشاءاللہ اس کو سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں, ہاتھ سے لکھ کے دکھا سکتے ہیں. تو یہ دعا بھی ہم آپ کو بھیجیں گے گروپ میں انشاءاللہ, اور اس کے آنسر بھی بھیجیں گے. آپ اور لوگوں کو پہلے کویسچن بھیجیے گا اور آنسر بعد میں بھیجیے گا جب وہ کر لیں تب, تاکہ وہ اپنی چیکنگ کر سکیں. اور بہت پیاری دعا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی. آپ سب اپنی جگہ مانگے, اللہم اہدنی وسددنی. ترجمہ دکھائیے کتنا خوبصورت ہے. اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے سیدھا رکھ. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے ہمیں کیسی کیسی دعائیں سکھائی ہیں. پھر استغفار کی چھوٹی سی بہت پیاری دعا, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اور اس کا ترجمہ بھی دکھائیے. انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیں گے, آپ نے آگے شیئر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ بتائیے, بہت سی دعائیں آپ نے سمجھی, کئی دعائیں یاد کی, ترجمہ سیکھا, یاد کیسے رکھیں گے سب کو؟ کیا پلاننگ کی ہے؟ کون شیئر کرے گا؟ میں بتاؤں نور سما. جی نور سما آپ کہیے. جی باجی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جتنا بھی میں دعا پڑھی ہوں اب تک الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا, بہت پیارا سیشن تھا. آپ سب کا جزاک اللہ خیر. اور آج جب یہ سیشن ختم ہو رہا تو مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا. مجھے بہت اچھا لگا, اور میں نے 25 دعاؤں کو یاد کر لیا زبانی, اور میں ہر اذان کے بعد, جب اذان ہوتی ہے, میں 25 دعاؤں کو پڑھتی ہوں اذان کے جواب کے بعد. اس کے بعد میں نماز پڑھنے جاتی ہوں. اس طرح میں نے اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ ہر اذان کے بعد میں پڑھتی ہوں ان دعاؤں کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں, درود پڑھیں, اذان کی دعا پڑھیں, اور دعا مانگیں, دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول دے دو. اور کون شیئر کرے گا؟ کیا سوچا ہے, کیسے یاد رکھیں گے؟ نور زما نے تو بتا دیا, اور کون بتائے گا؟ عظما آپ بتائیے. عظما آپ بتائیے. جی السلام علیکم. جی میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں اور اٹینڈنگ صحیح طرح سے کر سکی. الحمدللہ جتنے بھی سیشن گزرے ہیں الحمدللہ سب دعائیں یاد ہو گئی ہیں, اور وہ ہر نماز کے بعد میں کوشش ہوتی ہے اور میں کرتی ہوں اسے پورا, اور میں دعائیں مانگتی ہوں, سب مجھے یاد کر سکتی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیریت سے رکھے, سب پریشانیوں کو دور فرمائے, دعائیں قبول فرمائے. فرحت آپ بتائیے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اگر ہر نماز کے بعد یہ دعائیں مانگ لی جائیں تو پھر یہ ضرور یاد ہو جاتی ہیں, اور پھر ہمیشہ یاد رہتی ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جی میں نہیں, نام لیا کرے, مجھے میں سے سمجھ نہیں آتا. نصرت بتائیے. باجی میں نے دعائیں ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی, اور الحمدللہ میں نے رمضان سے اس میں سے دعائیں کھولتی ہوں ایپ, اور اس میں سے دعائیں مانگتی ہوں. چلیے الحمدللہ, ایپ سے مسلسل تعلق رکھیں, جوڑے رکھیں, پڑھتے رہیں, کتابوں سے رکھیں تو یاد رہیں گے انشاءاللہ. اور کون بتائے گا؟ سہرش انصاری آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی باجی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہماری ساتھی نے بتایا کہ وہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ والی ساری دعائیں پڑھتی ہیں, تو الحمدللہ میرا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ 5 نمازوں کے وقت میں یہ ساری دعائیں جو ہیں عربی میں دہرا لیتی ہوں, اور پھر ہفتے میں ایک دن ان کا ترجمہ جو ہے ایپ سے جا کے وہ بھی دہراتی ہوں. ماشاءاللہ, دیکھیں کتنی اچھی اچھی ٹپس آپ سے ملتی ہیں. تو جناب یہ ٹپس آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے. اور کوئی ساتھی شیئر کرے گا کوئی بات؟ ناظرہ بتائیں. ناظرہ بتائیں. ناظرہ.
बाजी मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, मैं अपने बच्चों को ये दुआएं पढ़ाती हूँ वक्तन फौक्तन, और बच्चे भी याद कर लेते हैं और इस तरह मुझे भी याद हो जाती है। माशाल्लाह, कितना अच्छा तरीका है कि आप किसी को याद कराना शुरू कर दें। तो जनाब ये तरीका ज़बरदस्त है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप इल्म भी फैलाएं, दुआएं भी सिखाएं, आपके लिए सदका जारिया बने। आपने इतनी दुआएं माशाल्लाह याद की हैं, हमने तो देखिए चंद छोटी-छोटी दुआएं आपसे शेयर की हैं, एक खजाना है आपके पास, आप वो दूसरों से शेयर करें इंशाल्लाह। फरहत आप कहिए। मैंने फरहत अपनी ना, मसरूर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वालेकुम अपनी अस्सलाम। जितनी ये दुआएं और ये जब क्लास लेती थी तो उसमें सारी जो दुआएं तकरीबन मैं ना उसमें अपने जर्नल में लिख ली हैं। अब उसमें से मैं खोल के पढ़ती रहती हूँ और रोज वैसे भी दुआएं याद करती हूँ। मेरे पास और बुक्स भी हैं, दुआ कीजिए और ना दूसरी वाली भी है, तो मैं सारी में से निकाल निकाल के ना, तो बस जिस मौके पे जो दुआ जरूरत होती है मैं खोल के फिर उसमें से पढ़ती हूँ, और फिर मैं उसमें से देखती रहती हूँ, अपना जर्नल खोल के उसमें से दुआएं पढ़ती रहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं, फिर मैं कुछ और रिफ्लेक्शंस लेती हूँ आपसे। ये तर्जुमा भी हमने आप इस दुआ को भी, ये मेज़बान को देने वाली दुआ है ना, ये ज़रूर सीखनी है आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम मेहमान बन के जाते ही हैं, तो जो कोई खाना खिलाए उसके रिज़्क में बरकत की दुआ करें इंशाल्लाह। इसका और इसका तर्जुमा नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं, वो हम आपसे शेयर कर लेंगे ग्रुप में। और इसके बाद एक बहुत प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहन, जरा चैट में लिखें क्या तर्जुमा है। ए अल्लाह मुझे कोई, मैं बताऊं, मैं बताइए बताइए, जिन्होंने कहा था मैं बताऊं, कौन बताना, किसने कहा खालदा था? मैम, बोले खालदा। अल्लाह मुझे कोई नेक साथी अता फरमा। आमीन आमीन। तो आप सबको अल्लाह ताला नेक साथ दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नेक इंसान अता किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा किया जाए कम। अल्लाह ताला इस्तिकामत के साथ जिंदगी अता फरमाए। नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल यही है, बताइए जनाब, क्या आपने अपने सफर के दौरान कोई वैसे बडी बनाया इल्म के लिहाज से, साथी बनाया जिसको आप सिखा सकें या इसके साथ दोहराई कर सकें? आप चैट में भी लिख सकते हैं और रिफ्लेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं मुझसे, जो भी करना चाहें। कोई बताना चाहेगा? नाजरा बताएं। बाजी मेरी सिस्टर हैं, वो मेरी जिठानी है, मैं जो भी लेक्चर होता है, कोई भी लेक्चर जो मैं लेती हूँ, मैं सारा उनको सुनाती हूँ और फिर उनसे डिस्कस करती हूँ और फिर इस तरह से रिवीजन हो जाती है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा अनीस आप बात करना चाहती हैं, आप कीजिए, आप माइक खोलें अपना, क्या कहना चाहती हैं साइमा? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। और मैम आप मेरा लोग आज चैट में जरा लिखते जाएं इतनी देर में, जितनी देर मैं साइमा से बात करती हूँ, किसको अपना साथी बनाए जरा लिखें चैट में। जी साइमा कहिए। मैम मेरा तो आज फर्स्ट डे, ये लिंक मैंने काफी 2 वीक पहले ज्वाइन किया था, लेकिन मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर सकी। आज ही मैं इस क्लास में आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत खुशी मुझे हो रही है। और मुझे मैम ये क्लास के बाद ना लाजमी मेरे से बात करिएगा, मैंने आपसे सारी इसके बारे में ना मालूमात लेनी है। ठीक है इंशाल्लाह, हमारी एडमिन है, अपना मेंशन कर दें लिंक और वो सब कुछ चैट में, आप वहां से देख सकती हैं। इंशाल्लाह वो आपको पूरा गाइड करेंगी। और आज भी अभी हमारे साथ आपने आगे जुड़े रहने, जितने साथी क्लास में मौजूद है ना, मौजूद रहें, क्योंकि अभी हम आपको काफी इंफॉर्मेशन देंगे। शफक भी आपको बहुत सारी चीजें शेयर करेंगी, एक को दो क्विज पोल्स भी और आपको करवाएंगे हम। तो अभी आपका सफर जारी है, जाना नहीं है आपने, ठीक है, 5:15 बजे जी तक। मैम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बारकल्लाह फीकी। और कोई साथी को शेयर करना चाहता है? चैट में भी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह सब लिख रहे हैं अपना। गुड। राबिया बात करें, राविया कहिए। क्योंकि ये मसनून दुआएं हैं, हर कपड़े बदलते वक्त, घर में एंटर होते वक्त, घर को लीव करते वक्त, खाना खाते वक्त, तो ये सारी दुआएं अगर हम सुन्नत की नियत से याद की हैं, तो अगर हम उन्हीं टाइम्स पे ये पढ़ते रहेंगे तो फिर हमें भूलेंगी नहीं। तो वो बच्चों की तरबियत करने में भी बड़ा हेल्पफुल हो रहा है कि उनको भी मेमोराइज करवाते हुए और खुद भी याद रखने में बहुत इजी लगता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जनाब, आप यहीं तक बात करेंगे। मेरा और आपका इस प्रोग्राम के साथ सफर इतना ही था। इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम करती हूँ कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह,
میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں. اور آپ سب اپنی جگہ یہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے تمام کاموں کا, ہمیں آپس میں جوڑے رکھے. ہمارے مختلف پروگرامز کے بارے میں بھی ساتھی آپ کو بتائیں گے. اور اب ہمارا جو کوئز پول ہے جو کہ فائزہ کنڈکٹ کریں گی وہ اٹینڈ کریں آپ, اس میں بھی شریک ہوں, اور پھر شفق انشاءاللہ آپ کو مزید گائیڈ کریں گی, اور ایک کوئز پول پھر زہا آپ کے ساتھ اور کریں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو اب ہم بڑھتے ہیں کوئز پول 4 کی جانب. جی آپ کے سامنے اسکرین پر کوئز پول 4 جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا. کوئز پول 4 کا پہلا سوال, کسی کے لیے غائبانہ دعا کرنا دراصل ڈیش. اس میں ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. نمبر 1, اس پر احسان ہے کہ فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے. نمبر 2 آپشن ہے, اپنے ساتھ نیکی ہے کہ فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور دعا کرنے والے کو کہتا ہے کہ تمہیں بھی یہ نصیب ہو. درست کو آپ نے منتخب کرنا ہے. کوسچن نمبر 2, اپنے ماضی کے گناہوں کا دوسروں کو بتانا اور پھر ان سے دعا کا کہنا ڈیش ہے. 2 آپشنز ہیں ہمارے پاس اس کے لیے. اچھی بات ہے, کسر نفی کا اظہار ہے, کسر نفسی کا اظہار ہے. آپشن 2 ہے ٹھیک نہیں, اپنے گناہوں کا دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. سوال نمبر 3 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. سورہ الاحزاب آیت 41 اور 42. اس کا درست ترجمہ بتائیے. 2 آپشنز ہیں ہمارے پاس. پہلا آپشن, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. آپشن 2 ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور دوپہر اور رات کو اس کی تسبیح کیا کرو. اب آپ نے اس میں سے درست کا انتخاب کرنا ہے. کوسچن نمبر 4, اللہ تعالیٰ کے 2 نام جن کو اسماء اعظم بھی کہا گیا ہے وہ ڈیش ہیں. 3 آپشن ہیں ہمارے پاس. نمبر 1 الحی القیوم, نمبر 2 المالک القدوس, نمبر 3 العلی العظیم. تو اس میں سے آپ نے درست کا انتخاب کرنا ہے. کوسچن نمبر 5 ہے, جب صرف سورہ الفلق اور سورۃ الناس ہوتی ہے تو اس کو ڈیش کہتے ہیں, اور جب ان میں سورہ اخلاص بھی شامل ہو جائے تو انہیں ڈیش کہتے ہیں. 2 آپشنز ہیں ہمارے پاس, معوضات یا معوضتین. دوسرا آپشن ہے معوضتین یا معوضات. سوال نمبر 6 ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے 100 بار سبحان اللہ پڑھے تو یہ ڈیش کو قربانی میں ذبح کرنے سے افضل ہے. 3 آپشن ہے ہمارے پاس, 100 اونٹنیوں, 100 بکریوں یا 10 اونٹوں. اس میں سے آپ نے درست کا انتخاب کرنا ہے. سوال نمبر 7, الہدا کا ویژن کیا ہے؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے نا. جس ادارے کے تحت ہم یہ تعلیم حاصل کریں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ویژن کیا ہے. ہمارے پاس اس کے لیے 3 آپشن ہیں, قرآن سب کے لیے ہر دل میں ہر ہاتھ. آپشن 2 ہے قرآن ہر دل اور ہر ہاتھ میں, اور آپشن 3 ہے قرآن سب کے لیے. سوال نمبر 8 ہے, آپ جس ادارے کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا پورا نام کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا اس کا درست نام جو ہے وہ معلوم ہے. جی اس میں بھی ہمارے پاس 3 آپشن ہیں. نمبر 1 الہدا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن, نمبر 2 الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن, اور نمبر 3 ہے الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن. کوسچن نمبر 9,
मदरजा ज़ैल वेबसाइट्स में से किस वेबसाइट से उस्ताजा डॉक्टर फरहत हाशमी के लेक्चर्स फ्री डाउनलोड किए जा सकते हैं? इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 है farhatashmi.com, नंबर 2 है idriszubair.com और नंबर 3 है alhudapublications.org। क्वेश्चन नंबर 10, करीबन मुजीब के ऑडियो लेक्चर्स को मदरजा ज़ैल फेसबुक से भी सुना जा सकता है। जी, तो जिन लोगों के कुछ लेक्चर्स अगर रह गए तो दुरुस्त जवाब पर टिक करके वहां जाके इसको सुनिएगा भी जरूर। 3 ऑप्शन है हमारे पास, अलहुदा कराची, अलहुदा इंटरनेशनल पाकिस्तान और फिकुल कुलूब। यानी ये तीनों फेसबुक के लिंक्स हैं। आपने इसमें से दुरुस्त का इंतखाब करना है कि करीबन मुजीब के ऑडियो लेक्चर्स आप कहाँ से फेसबुक से सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी टोटल 10 सवाल। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 76% लोग इसको कर चुके हैं, तो हम इसके रिजल्ट की जानिब बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह। जी, हमारे पास सवाल नंबर 1 था, किसी के लिए गायबाना दुआ करना दरअसल डैश। इसके लिए 2 ऑप्शंस थे। अल्हम्दुलिल्लाह 87% लोगों ने इसका दुरुस्त जवाब दिया। दुरुस्त जवाब क्या था कि अपने साथ नेकी है कि फरिश्ता इस दुआ पर आमीन कहता है और दुआ करने वालों को कहता है कि तुम्हें भी ये नसीब हो। यानी किसी के लिए गायबाना दुआ करना गोया ऐसा है फरिश्ते से अपने लिए दुआ कराना। तो 87% लोगों ने इसका दुरुस्त जवाब दिया, 13% लोगों ने इसका जवाब दुरुस्त नहीं दिया, तो वो जरूर इसको दोबारा से देख लें। सवाल नंबर 2 था, अपने माजी के गुनाहों का दूसरों को बताना और फिर इनसे दुआ का कहना। इसका दुरुस्त जवाब था ठीक नहीं, अपने गुनाहों का दूसरों को नहीं बताना चाहिए। यानी जिन गुनाहों पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया उसको फिर हम दूसरों को ना बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह 94% लोगों ने इसका जवाब दुरुस्त दिया, माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। इसका दुरुस्त तर्जुमा आपने बताना था। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह 97% लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह को बकसरत याद किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह किया करो। सवाल नंबर 4 था, अल्लाह ताला के 2 नाम जिनको अस्माए आज़म भी कहा गया है वो अल हय्युल क़य्यूम है। अल्हम्दुलिल्लाह 86% लोगों ने इसका जवाब दुरुस्त दिया। 6% ने कहा अल मलिकुल कुद्दूस और 8% ने कहा अल अलीयुल अज़ीम। तो जिनको कुछ कंफ्यूजन थी वो इसको क्लियर कर लें कि जो अल्लाह ताला के 2 नाम हैं वो अल हय्युल क़य्यूम है। सवाल नंबर 5 था कि जब सिर्फ सूरह फलक और सूरह अन्नास होती है, यानी जब इन 2 सूरतों को हम मिला रहे होते हैं तो इसको मौज़तैन कहते हैं, और जब इसमें सूरह इखलास भी शामिल हो जाए तो इसे मुआवज़ात कहते हैं। यानी ऑप्शन 2 जो था वो इसका दुरुस्त आंसर था, लेकिन इस सवाल में कुछ गड़बड़ है। 44% लोगों ने इसका जवाब दुरुस्त नहीं दिया, 56% लोगों ने इसका जवाब दुरुस्त दिया। तो आप देखें कि मुआवज़तैन यानी 2 पनाह मांगने वाली सूरतें, और मुआवज़ात जो है वो फिर उसमें तीसरी भी शामिल हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद सवाल नंबर 6 था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले 100 बार सुभान अल्लाह पढ़े तो ये 100 ऊंटनियों को कुर्बानी में ज़िबा करने से अफजल है। 87% लोगों ने इसका जवाब दुरुस्त दिया। सवाल नंबर 7, अल-हुदा का विजन क्या है? जी, तो 72% लोगों को मालूम है कि अल-हुदा का विजन क्या है। 72% लोगों ने इसका जवाब दुरुस्त दिया।
قرآن سب کے لیے، ہر دل میں ہر ہاتھ میں. ٹھیک ہے. 9% لوگوں نے کہا قرآن ہر دل اور ہر ہاتھ میں، اور 19% لوگوں نے کہا قرآن سب کے لیے. تو جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا وہ بھی اس کی اپنی اصلاح کر لیں کہ الہدا کا ویژن کیا ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ قرآن سب کے لیے، ہر دل میں ہر ہاتھ میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے کہ ہم قرآن ہر دل ہر ہاتھ میں پہنچانے والے ہوں انشاءاللہ. کوسچن نمبر 8 تھا جی، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن تھا کہ آپ جس ادارے کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کا پورا نام کیا ہے؟ الحمدللہ 87% لوگوں نے اس کا بالکل درست جواب دیا، الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے. تو یہ جو 11% اور 1% جو تھوڑی کنفیوژن کا شکار تھے وہ اس کو درست کر لیں کہ ہمارا الہدا کا جو پورا نام ہے وہ کیا ہے، الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن. کوسچن نمبر 9 تھا مدرجہ ذیل ویب سائٹس میں سے کس ویب سائٹ سے استاد ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر فری ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں؟ 80% لوگوں نے اس کا جواب درست دیا. اس کا مطلب جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا انہوں نے شاید یہ لیکچرز ڈاؤن لوڈ نہیں کیے. ہم ایک دفعہ پھر ضرور اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ farhathashmi.com کو ضرور کھول کر دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر کتنا خزانہ موجود ہے. تو اس کا درست جواب بھی کیا تھا؟ farhathashmi.com. سوال نمبر 10، قریب مجیب کی ویڈیو لیکچرز کو مدرجہ ذیل فیس بک سے بھی سنا جا سکتا ہے. 3 آپشن تھے ہمارے پاس، الہدا کراچی، الہدا انٹرنیشنل پاکستان اور فکر القلوب. 87% لوگوں نے اس کا جواب درست دیا، الہدا کراچی. یعنی الہدا کراچی کی فیس بک پیج سے آپ قریب مجیب کے ویڈیو لیکچرز کو سن سکتے ہیں. تو اب جن لوگوں کے کوئی بھی ان کا لیکچر رہ گیا وہ ضرور الہدا کراچی کے پیج پر جائیں اور وہاں سے اس کو ضرور سنیں. یہیں تک تھا ہمارا میرا اور آپ کا ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی اوور ٹو شفق باجی. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ان علم کی مجالس سے ہمیشہ جوڑے رکھیں جس پر فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. یا اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ نفع دے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ فرما. آمین. آج میں سارے کورسز کے فلائر دیکھ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہار کا موسم ہو. سبحان اللہ، اتنی ساری اپرچونٹیز آپ کے لیے خیر سمیٹنے کے لیے انشاءاللہ. تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کورسز کے حوالے سے. سب سے پہلا جو کورس آپ کے سامنے اسکرینز پر موجود ہے انشاءاللہ یہ جز اما جو ہے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا پارٹ 3 ہے، اور القرآن تدبر و عمل میں اس دفعہ انشاءاللہ ہم سورۃ اللیل سے سورۃ الناس تک جو ہے وہ مکمل کریں گے. اور اس کورس کی ماڈریٹر نیلوفر جمیل ہے. کلاسز جو ہیں وہ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ 12 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. دن ایک ہی ہے تھرسڈے کا. ٹائمنگز جو ہیں وہ 3:30 to 5 PM پاکستان ٹائم ہے. 21 ویکس کا ٹوٹل ڈیوریشن ہے اس کورس کا انشاءاللہ. اور فردر جو ہائی لائٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. تو ایسا ہے کہ ایڈمیشنز جو ہیں وہ ان سارے کورسز میں آپ کے لیے اوپن ہیں. تو آپ www.e-alhuda.com پر جائیے. اگر تو آپ کا یہاں پر کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا. اگر آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے تو سمپلی آپ نے لاگ ان کرنا ہے اور پھر کورسز میں جا کے سارے کورسز ڈفرینٹ کیٹیگریز میں موجود ہیں.
آپ وہاں سے ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ انشاءاللہ آپ اس کو رجسٹر کر کے فی پے کر سکتے ہیں. فی کے لیے آپ کے 3 آپشنز ہیں: ایزی پیسہ، جیز کیش، کارڈ. آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ اپنا فی لنک وہیں سے کاپی کر کے کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ کے بہاف پہ انشاءاللہ پے کر سکتا ہے. نیکسٹ جو کورس آپ کی اسکرین پر موجود ہے یہ صحیح بخاری کا کورس ہے، اور اس میں جو ہے ہم 4 بکس انشاءاللہ کریں گے یہ پارٹ 1 میں. اس کورس کی ماڈریٹر نیلوفر جمیل ہیں. کلاسز جو ہیں ونس اے ویک ایوری منڈے 3:30 to 5:15 PM پاکستان ٹائم ہوا کریں گی. ابھی اس کی ایک ہی کلاس گزری ہے، اور اس میں جو ہے میں آپ کو دعوت یہ دینا چاہوں گی کہ جب تک اس کورس کا رجسٹریشن لنک اوپن ہے، all the classes are open to everyone، یعنی آپ کوئی بھی کلاس جو ہے وہ زوم پر اٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک دفعہ جب رجسٹریشن کلوز ہو جاتی ہے تو پھر زوم کا لنک پرائیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا حصہ نہیں بن پاتے. ایز اے لسنر پھر بھی آپشن آپ کے پاس ایک رہتا ہے کہ آپ الہدیٰ کراچی کی فیس بک پیج سے جا کر جو ہے وہ ان سیشنز کو لائیو سن سکتے ہیں، یا لیٹر آن یہ کہ آپ ان کی ریکارڈنگز بھی وہاں سے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کا ایک اپنا پورٹل ہونا، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر جا کر اپنا کوئز اٹیمپٹ کرنا، اسائنمنٹس کرنا، یا پھر ڈفرینٹ ہوم ورکس کو دیکھنا، یا جتنا بھی کورس کا ریسورس مٹیریل ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ کورس میں گائیڈڈ پوری وہ سلائیڈز بنتی ہیں، وہ سب کا سب جو ہے پھر وہ لاک ہو جاتا ہے رجسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے، اور یہ کہ وہ ان کے ڈیش بورڈ پہ موجود ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح جب آپ کورس کمپلیٹ کرتے ہیں تو اینڈ میں جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے وہ بھی آپ کے پورٹل پر آپ کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد نیکسٹ کورس جو ہے وہ فقہ القلوب ہے، جس میں ہم بک 4 کر رہے ہیں اس وقت، اور یہ بہت ہی خوبصورت کورس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پر اور افعال پر مشتمل، اور there's a lot to learn in this course. اور ایک جو بینگ اب آپ کو ایک اپنا سمجھ آنا چاہیے نا کہ میں کون ہوں اور میرا رب کون ہے، وہ جو ہے نا آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے اس کورس کو کرنے کے بعد. اور ہر کلاس جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ٹاپک ہوتا ہے، اور اتنا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اٹس جسٹ این امیزنگ کورس، بہت ہی پیارا کورس ہے. تو یہ ہے کہ اس کی کلاس کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ ایوری ٹیوزڈے جو ہے وہ اس کی کلاس ہوتی ہے 4 to 5 PM، اور اس کا لیسن جو ہے وہ تھرسڈے والے دن گروپ میں پوسٹ کر دیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو سنتے ہیں اور اپنی جو ہے آراب لگاتے ہیں عربک ٹیکسٹ ریڈنگ کے لیے. پھر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اور ڈسکشن کے پوائنٹس نکالتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ لائیو کلاس کے دوران جو ہے وہ پھر ٹیکسٹ ریڈنگ بھی کرتے ہیں، ریفلیکشن بھی کرتے ہیں، اور یہ کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں الحمدللہ. اس کے بعد جو نیکسٹ کورس ہے وہ انگلش کا کورس ہے، جس کی ماڈریٹر سائرہ ریاض ہیں. یہ السیرہ النبویہ کا کورس ہے جو تیمیہ زبیر پڑھا رہی ہیں. یہ جو کلاس ہے ہفتے میں ایک دن وینسڈے کے دن ہوتی ہے 12 noon to 2 PM پاکستان ٹائم، اور اس میں جو ہے ایڈمیشنز اوپن ہیں، اور ڈیوریشن اس کورس کا 7 months ہے. فرسٹ کلاس جو ہے وہ ان کی 23 اگست کو تھی، تو ابھی تو بہت ٹائم ابھی باقی ہے. تو پلیز آپ میں سے بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انگلش کے کورسز اگر اویلیبل ہوں تو ہمیں بتائیے. تو یہ کہ اب آپ کے سامنے انگلش کا کورس موجود ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کورس ہے وہ زبان کی حفاظت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کتنی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے مزید آپ جان سکتے ہیں اس کورس کو جوائن کر کے، اور اس کورس کی ماڈریٹر نویدہ امتیاز ہیں. یہ کلاس تھرسڈے کے دن ہوتی ہے شام 4 سے 5:15 پاکستان ٹائم پہ، اور 14 ویکس کا چھوٹا سا کورس ہے، اور بہت ہی چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے عمل کے اعتبار سے بھی اینڈ ادروائز آلسو. تو یہ کہ ضرور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کورس کا حصہ بنیے، ورنہ یہ کہ اگر آپ آگے اس کو شیئر کرنا چاہیں تو پلیز ڈو فارورڈ. اس کے بعد نیکسٹ کورس ایک اور انگلش کا کورس ہے
جس کو اگین تیمیہ زبیر پڑھا رہی ہیں، اور اس کورس کی ماڈریٹر جو ہیں وہ سائرہ ریاض ہیں۔ یہ کلاس ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے، منڈے اور ٹیوزڈے کو۔ ٹائمنگز ہیں دوپہر 12 بجے سے 2:30 بجے تک پاکستان ٹائم، اور اس کورس میں بھی ایڈمیشنز جو ہیں وہ جاری ہیں، اور یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹس اے 9 months کورس انشاءاللہ۔ ہائی لائٹس جتنے بھی کورسز ہیں ان سب کی آپ فلائرز پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، اور فردر اگر آپ ان کورسز کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اگین آپ کو www.e-alhuda.com پر جانا ہوگا۔ وہاں پر یہ کہ کورسز کے حوالے سے تمام انفارمیشن جو ہیں وہ موجود ہیں، کب سٹارٹ ہو رہے ہیں، کب ختم ہو رہے ہیں، کیا ان کورسز کی ہائی لائٹس ہیں، کون پڑھا رہا ہے، کون جو ہے اس کا ماڈریٹر ہے، کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، کیا فی ہے، کیا پروسیس ہے، ایوری سنگل تھنگ از دیئر الحمدللہ۔ جو نیکسٹ کورس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ایڈوانس عربک گرامر کورس کا پارٹ 1 ہے۔ اس کورس کے لیے ایک پری ریکویزٹ یہ ہے کہ آپ نے بیسک گرامر کا کورس جو ہے وہ پہلے کیا ہو، تاکہ کچھ جو ہے وہ آپ کی آلریڈی گرامر کے حوالے سے فاؤنڈیشن ہو، اور پھر یہ کہ آپ اس کورس کو کریں انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو مشکل ہوگی، لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی بیسک کورسز عربک گرامر کے کرائے جا چکے ہیں وہ سب کے سب الہدیٰ کراچی کے فیس بک پیج پر موجود ہیں۔ آپ اپنی پیج پر جو ہیں ان سارے کورسز کو انشاءاللہ کر سکتے ہیں جی۔ اور اس کے بعد ایک اور کورس آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اللہ کے خوبصورت نام پارٹ 2۔ اس کی جو کلاس ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے 4 اکتوبر سے۔ وینسڈے کے دن ایک ہی دن کلاس ہوا کرے گی، صبح 10 سے دوپہر 12 بجے تک۔ 23 ویکس پر مشتمل ایک چھوٹا سا کورس ہے، اور بہت ہی اپ لفٹنگ اور ایمان بوسٹنگ کورس ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جانیں، اور یہ ہے کہ اپنا جو کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو اور مزید اسٹرانگ کیجیے۔ چلیے اب آپ کو الہدیٰ سوشل میڈیا اور ویب سائٹس کے حوالے سے کچھ تعارف کراتے ہیں کہ جس ادارے سے آپ جڑے ہیں وہ مزید کہاں کہاں کام کر رہا ہے، کن کن ناموں سے موجود ہیں، تاکہ آپ ان پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا حصہ بھی اس خیر کو آگے پھیلانے میں ڈال سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ ویب سائٹس کا انٹروڈکشن کراتے ہیں۔ فرسٹ ویب سائٹ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ farhathashmi.com ہے۔ اساتذہ نے اب تک جتنا بھی مٹیریل جو ہے وہ پڑھایا ہے وہ سارا کا سارا یہاں پر اپلوڈڈ ہے۔ آپ اس کو آن لائن بھی سن سکتے ہیں، اس کانٹینٹ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ یو کین بینیفٹ انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ویب سائٹ ہے وہ alhudapk.com ہے۔ یہ ادارے کے نام سے ہے، اور جتنی بھی ادارے کی سرگرمیاں ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی کہ الہدیٰ میں کیا نیا ہو رہا ہے آنے والے کورسز کے حوالے سے، ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ اگر آپ ڈونیشنز کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اساتذہ نے اب تک جتنا کچھ پڑھایا ہے وہ سارا کا سارا کانٹینٹ بھی یہاں پر اپلوڈڈ ہے۔ تھرڈ جو ویب سائٹ ہے وہ alhudapublications.org ہے۔ یہاں پر الہدیٰ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہاں آ کر اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو خود پڑھنا چاہتے ہیں یا آگے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ انشاءاللہ اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے دعائیں، ہر موقع کے مناسبت سے جو ہے وہ یہاں پر دعائیں موجود ہیں، اذکار موجود ہیں۔ آپ ان اذکار کو جو ہے اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں اور ہر وقت اٹھتے دعائیں ہیں وہ یہاں سے جو ہے ان کو پڑھنے کی ادائیگی بھی درست کر سکتے ہیں، ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری دعائیں ہیں ڈفرینٹ اوکیزن کے حساب سے جو یہ کہ انشاءاللہ آپ بینیفٹ کر سکتے ہیں۔ اب کچھ یہ ہے کہ میں آپ کو الہدیٰ کے سوشل پلیٹ فارمز کے حوالے سے بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر جو ہیں ہمارے 4 آفیشیل جو فیس بک پیجز ہیں ان کا آپ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے فرحت ہاشمی جو ہے الہدیٰ کا فیس بک پیج ہے جہاں پر اساتذہ کے جو سیشنز ہیں ان کی لائیو اسٹریمنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
بہت ہی ایمان بوسٹنگ ڈیلی پوسٹ ہوتی ہیں. پھر الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پیج ہے جو کہ ادارے کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے. 2 جو پیجز ہیں خاص طور پہ الہدیٰ کراچی اور فکر القلوب کے، یہ الہدیٰ کراچی ریجن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہاں پر کراچی میں کرائے جانے والے جتنے بھی آن سائٹ کورسز ہیں جو ڈفرینٹ برانچز اور انسٹیٹیوٹس آفر کری ہیں ان کورسز کے حوالے سے بھی انفارمیشن دی جاتی ہے، اور جتنے بھی آن لائن کورسز ہیں اس حوالے سے بھی ساری انفارمیشن، اناؤنسمنٹس. پھر یہ ہے کہ لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے بہت سارے کورسز کی. پھر یہ ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے. یعنی یہ کہ بہت سارا کچھ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر آپ کے لیے یہاں موجود ہوتا ہے. فکر القلوب جو ہے وہ ایکسکلوسیولی فکر القلوب کورس کے لیے بنایا گیا ہے پیج. یہاں پر اس کورس کی لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے اور اس کورس سے ریلیٹڈ جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کیا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو الہدیٰ کا آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے فرحتہاشمی.com اس کی پکچر دکھا رہی ہوں، اور یہاں پر مور دین ماشاء اللہ 3000 ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں. ڈفرینٹ پلے لسٹ ہیں. دیر از اے لاٹ آف مٹیریل دیئر جو کہ آپ انشاءاللہ بینیفٹ کر سکتے ہیں. تو ضرور آپ جائیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور اس لنک کو آگے بھی شیئر کیجیے گا. لاسٹ میں جو ہے میں آپ کو جو اسکرین پر دکھا رہی ہوں یہ الہدیٰ کا آفیشیل انسٹاگرام چینل ہے، اور یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پیج ہے ہیومنس آف الہدیٰ کے نام سے، جہاں پر ٹرو سٹوریز جو ہیں وہ لوگوں کی اپلوڈ کی جاتی ہیں جن کی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن سے متاثر ہوئیں، اور یہ کہ بہت ہی موونگ سٹوریز ہیں. آپ ضرور آئیے گا، پڑھیے گا، اور ان کو آگے بھی شیئر کیجیے گا. تو یہ تھا کچھ مختصر سا تعارف، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں آپ کے لیے کوئز پول ہے. یہ ہمارے آج کے سیشن کا آخری کوئز پول ہے جسے زوہا ذاکر کنڈکٹ کریں گی. مائک اوور ٹو یو ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے ہیں اپنے آخری کوئز پول کی طرف. کوئز 5 آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر. میں سوالات پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اس کا صحیح جواب سلیکٹ کریں. آخر میں آپ نے سبمٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اور پھر ہم اس کے ریزلٹس کو دیکھیں گے. پہلا سوال، صبح کے اذکار کا وقت ڈیش سے لے کر طلوع شمس تک ہے. 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، طلوع فجر یا پھر تہجد. کہاں سے شروع ہوتا ہے صبح کے اذکار کا وقت؟ آپ نے درست جواب سلیکٹ کرنا ہے. سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی منزل پر اترے اور وہ یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلموں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ساری مخلوقات کے شر سے، تو جب تک کہ ڈیش اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی. ترمذی. اس کے بھی آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، جب تک کہ وہ اپنی اس منزل سے کوچ نہ کرے یا پھر وہ اپنی دوسری منزل تک نہ پہنچ جائے. سوال نمبر 3، برے خیالات آنے پر فوراً ڈیش پڑھنا چاہیے، سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ یا پھر تعوذ. سوال نمبر 4، جو رات کے وقت ڈیش پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا، سورۃ الملک، سورۃ الفاتحہ یا پھر آیت الکرسی. سوال نمبر 5، رقیہ شریعہ اس کا مطلب ہوتا ہے شرعی دم پڑھنا یا پھر حدیث پڑھنا. جواب سلیکٹ کریں. سوال نمبر 6، جادو کے توڑ کے لیے مختلف لوگوں پر ڈیش مسنون طریقے کا علاج ہو سکتا ہے، صرف اور صرف ایک ہی مسنون طریقے کا یا پھر مختلف مسنون طریقے. سوال نمبر 7، کسی کے مال میں کچھ اچھا لگنے پر کہنا چاہیے ڈیش، اللہ اکبر، سبحان اللہ یا پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سوال نمبر 8، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ڈیش کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں یا پھر عبادت کی حالت میں. سوال نمبر 9، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ڈیش،
फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 191 है, इसको आपने मिसिंग जो इसका पार्ट है उसको मुकम्मल करना है। पहला ऑप्शन है वयतफक्करूना और दूसरा ऑप्शन है वयतअल्लमूना। सवाल नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान और डैश के दरमियान की दुआ रद्द नहीं की जाती। अजान और वजू के दरमियान या अजान और इकामत के दरमियान। दुरुस्त जवाब को सेलेक्ट करें, सबमिट का बटन प्रेस करें। देखते हैं आप में से कितने लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। 60% लोग कर चुके हैं। चलते हैं फिर रिजल्ट्स की तरफ। चलें, दुरुस्त जवाब आपके सामने है। सवाल नंबर 1, सुबह के अज़कार का वक्त डैश से लेकर तुलुए शम्स तक है। 92% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तुलुए फजर से शुरू होता है सुबह के अज़कार का वक्त, तहज्जुद से नहीं। 8% ने कहा तहज्जुद से, जो कि गलत जवाब। सवाल नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी मंजिल पर उतरे और ये दुआ पढ़े अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, मैं अल्लाह के मुकम्मल कलमों के जरिए अल्लाह की पनाह में आता हूँ और उसकी सारी मखलूकात के शर से, तो जब तक के डैश उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यहाँ पे काफी बड़ा इख्तिलाफ है, ऑलमोस्ट 50-50 का। तो 52% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि वो अपनी उस मंजिल से कूच ना कर जाए, यानी उस मंजिल से चला ना जाए, तब तक उसकी हिफाजत की जाएगी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 48% ने कहा है कि वो अपनी दूसरी मंजिल तक ना पहुंच जाए, तो ये गलत है, जब तक कि वो उस मंजिल को कूच ना कर जाए तब। सवाल नंबर 3, बुरे ख्यालात आने पर फौरन डैश पढ़ना चाहिए। 98% ने ठीक जवाब दिया है ताऊज़, जो कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सवाल नंबर 4, जो रात के वक्त डैश पढ़ता है तो सुबह तक शैतान उसके पास नहीं आता। 94% ने कहा आयतुल कुर्सी, तो बारकल्लाहु फीक, सही दुरुस्त जवाब आयतुल कुर्सी है। 6% ने कहा सूरतुल मुल्क, तो सूरतुल मुल्क सोने से पहले कब्र के अजाब से महफूज रहने के लिए पढ़ी जाती है, शैतान से हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी। सवाल नंबर 5, रुक़या शरिया का मतलब होता है शरई दम पढ़ना। 98% ने ठीक जवाब दिया है। सवाल नंबर 6, जादू के तोड़ के लिए मुख्तलिफ लोगों पर डैश मसनून तरीके का इलाज हो सकता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है। 67% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है कि मुख्तलिफ मसनून तरीकों का इलाज हो सकता है, शर्त यह है कि इलाज मसनून तरीके पे होना चाहिए। 33% ने कहा सिर्फ और सिर्फ एक ही, तो ये जवाब दुरुस्त नहीं, मुख्तलिफ मसनून तरीके मिलते हैं। सवाल नंबर 7, किसी के माल में कुछ अच्छा लगने पर कहना चाहिए। बारकल्लाहु फीक, 100% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सवाल नंबर 8, जब हम दुआ करते हैं तो इबादत की हालत में होते हैं। 98% का जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 9, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। 92% ने ठीक जवाब दिया है। 8% ने कहा व यतअल्लमूना, जो कि गलत। आखिरी सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान और डैश के दरमियान की दुआ रद्द नहीं की जाती। 98% का जवाब दुरुस्त है, अजान और इकामत के दरमियान। बारकल्लाहु फीक, अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म और अमल में बहुत बरकत दे। अल्लाह ताला आप लोगों का अभी तक इस पूरे कोर्स में जो कुछ आपने पढ़ा वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, आप लोगों को खैर के कामों में लगाए, आप लोगों को दीन पढ़ने पढ़ाने समझने वाला बनाए, और इसके अलावा भी आप जो कोर्सेज करें वो सब आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।